بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو حرمین شریفین میں صفائی کا کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی کے اندر آ کر وہ صفائی کا کام کر سکیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جو بھی یہاں پر بات کی جائے گی انشاءاللہ بالکل جو ہے وہ 100% ہی درست ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گی۔ اور اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے جو میں نے غلط کہی تو اس کے بارے میں آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ ان باکس بھی کر سکتے ہیں تاکہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ جہاں تک میری معلومات ہے اور جو معلومات میں نے کلیکٹ کی ہیں، اس کے لحاظ سے جو صفائی کے لیے آتے ہیں تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ 400 سعودی ریال تقریباً ہوتی ہے، اور 400 سعودی ریال جو پاکستانی تقریباً 29,500 29,000 بنتے ہیں، اور اگر آپ انڈین دیکھیں تو یہ 9,500 8,500 بنتا ہے۔ تو یہ تقریباً ہر ورکر کو اتنا ہی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لیبر لا کے مطابق جو ہے ان کو فیسیلیٹیز جو دینی ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ اور رہائش اور یہ چیزیں تو ان کو دی جاتی ہیں۔ مگر تنخواہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر انسان جو ہے وہ اس لیے ہی جاتا ہے کہ تاکہ اس کے حالات اچھے ہوں اور دوسرے مالی معاملات بھی ان کے بہترین ہو جائیں۔ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو دیا جائے گا وہ آپ کو ملے گا 400 سعودی ریال۔ اس کے علاوہ اوپر سے جو حاجی کی خدمت کی جاتی ہے وہ جس کی جتنی قسمت اس کو ملتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر آ کر یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہاں پر کام کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 400 ریال اگر یہاں گورنمنٹ دیتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، اور یہاں پر کام کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مالی معاملات میں جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو صفائی کرنے والے ہیں، یہاں پر خانہ خدا کو صاف رکھنے والے ہیں، اور مسجد نبوی کو جو صاف رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا۔ مگر اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اور یہاں پر اگر آپ آنا چاہیں تو جو سوشل میڈیا پر اکثر آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے، تو ان کے ساتھ اپنی کانٹیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ موسٹلی دیکھا یہی جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اشتہارات چلا کر اور کافی لوگوں سے پیسے ہینٹ کر نکل جاتے ہیں، اور بیچارے جو غریب ہوتے ہیں جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں صفائی کے لیے، تو وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب تک کوئی آپ کے پاس اتھینٹک بندہ نہ ہو، بااعتماد بندہ نہ ہو، بااعتماد ادارہ نہ ہو، اور اچھی طرح چھان پٹک کر کے پھر آپ نے ان سے جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے، اور ان سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ کر کے تو پھر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ جی آئیے وہ خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں سے سیڑھیاں اتر رہے ہیں، اور یہ سیڑھیاں جو ہیں یہ آتی ہیں جائے پیدائش آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس طرف ہے، تو اس طرف سے سامنے آپ کو یہ سیڑھیاں نظر آئیں گی، اور یہاں سے صفا مروہ سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم مطاف میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ایریا ہے یہ بیسمنٹ ہے، جو اصل بالکل زمین کے اوپر ہے وہ یہ ایریا ہے صفا مروہ کا، پہاڑی کا، اور یہاں سے فی الحال بند کیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں اس کو اوپن کرتے ہیں، تو ابھی فی الحال اس ایریا کو بند کر دیا گیا ہے سعی کے لیے۔ تو اگر چاچے کرام میں سعی کرنی ہو تو وہ فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر جا کر سعی کرتے ہیں، اور یہ بیسمنٹ ایریا کو جو ہے یہ پراپر طریقے سے انہوں نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے، یہاں سے آپ سعی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر نمازیوں کے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائے ہوئے ہیں، اور یہ آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور کتنا نورانی منظر ہے۔ اس طرف سے بھی آپ دیکھیں، یہ حاجی جو ہیں یہاں سے
صفا مروہ کی طرف سے مطاف کی طرف انٹر ہوں گے، اور یہ جو اپنا عمرہ کر کے فارغ ہوئے ہیں وہ یہاں سے باہر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم سیڑھیاں چڑھیں گے، اور جیسے ہی سیڑھیاں چڑھیں گے تو سیدھا آپ کو کعبہ شریف جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ تو اس طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہوگا کہ سعی کے لیے اوپر جائیں، تو آپ اوپر یہاں سے اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو ورکرز ہیں، جو خوش نصیب ورکرز ہیں، وہ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ سامنے آپ دیکھ لیں جو کتنا ابھی رش اتنا زیادہ نہیں ہے، مگر جب رش کا دورانیہ ہوتا ہے تو یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سامنے کعبہ شریف نظر آئے گا۔ وہ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کعبہ شریف کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، سب ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جلدی اپنا پیارا پیارا کعبہ دکھائے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، اور اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طواف کعبہ نصیب فرمائے۔ رمضان میں آپ کو طواف کعبہ نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میری انفارمیشن میں کوئی غلط بات میں نے کہی تو آپ میری معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اس ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو کچھ معلومات ملی ہے، صحیح معلومات ملی ہے، نہیں ملی تو اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔